دے رہے ہیں جو تمہیں رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ سنو گے تو دہل جاؤ گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل، صدق اللہ العظیم۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، جلوں میں صد انقلاب رقصاں۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، جلوں میں صد انقلاب رقصاں۔ نہ جانے آئے ہیں کس جہاں سے، یہ حشر ساما سے لوگ ساکی۔ رسپیکٹڈ ممبران ورکنگ بیورو اور انتہائی قابل احترام یونائٹڈ پاکستان کے جائزہ پاس احباب، سب سے پہلے تو آج میں آپ سب کو بالعموم اور بالخصوص ان احباب کو جنہوں نے یہ ایکسیلنس ایوارڈ حاصل کیا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ولی اللہ تحریک کی 300 سالہ تاریخ میں اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ، اور وہ پہلا بیچ ہے کہ جنہوں نے ولی اللہ تحریک کے عظیم امام انقلاب اور ترجمان عبید اللہ سندھی، ان کی شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی تعلیمات کی تشریحات اور تعبیرات کی سب سے اتھینٹک اور سب سے مستند اور سب سے ایڈوانس بک افادات و ملفوظات، اس کو یونائٹڈ پاکستان کے تربیتی نظام کے تحت کلاس بائی کلاس پڑھ کر 1.5 سال کا ٹینیور مکمل کیا، اور آج ایکسیلنس ایوارڈ کے اہل قرار پائے، اور آج انہوں نے یہ ایکسیلنس ایوارڈ حاصل کر کے تاریخ میں اپنا نمایاں منفرد پہلا اور اولین مقام حاصل کیا۔ اس اعتبار سے آپ سب دوست، اور بالخصوص میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ وہ احباب کہ جنہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ ہسٹوریکل ایک مومنٹ ہے اور تاریخ کا اہم ترین موڑ ہے، اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سرزمین پر اب کبھی بھی شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر مٹ نہیں سکتا، ولی اللہ تحریک کی جدوجہد انقلاب مٹ نہیں سکتی، یہ لازمی طور پر انقلاب کے اندر ڈھلے گی۔ پہلے اگر امام انقلاب عبید اللہ سندھی کا ایک سر تھا، اب انسانی سروں کی فصلیں ہیں جو اس فلسفے پر تیار ہو گئی، اور اس سارے عمل میں شعبہ تربیت، آپ تمام احباب، اور اس شیلڈ کو بنانے میں جو شعبہ پریس اور سیکٹری انفارمیشن بصیر صاحب، ان کی ٹیم نے محنت کی ہے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں۔ اور ورکنگ بیورو کے تمام ممبران کا جو میری ٹیم میں ہے، ان کی اجتماعی ایفرٹ اور آپ سب کی کلیکٹیو ایفرٹ سے جماعت آج اس اسٹیج پر پہنچی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم نے دوسری یہ ہے کہ نیو ہائٹ وہ اچیو کی آج، وہ ہم نے MIS سسٹم آج جو ہے وہ پارٹی کا جو ہے وہ لانچ کیا ہے، اور اس اعتبار سے پارٹی کو ڈیجیٹلائزیشن سے ہمکنار کرتے ہوئے پارٹی کی اپنی یہ ہے کہ موبائل ایپ ہم نے وہ لانچ کی ہے، جس کے تحت تمام رپورٹنگ سسٹم پارٹی کا جو ہے وہ ایک ایپ کے ذریعے سے وہ مرکز سے لے کر یونٹ تک اب یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہوگا، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ایڈ ہوں گی ساری کی ساری رپورٹس، اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوگا، نگرانی ہوگی، پارٹی کے پاس انفارمیشن آئیں گی، اس انفارمیشن کی بنیاد پر ادارے انالیسس کریں گے، اور اس انالیسس کی بنیاد پر ڈیسیژن ہوگا، اور یوں پارٹی یہ ہے کہ مرحلہ وار تیزی کے ساتھ مزید آگے بڑھے گی۔ تو یہ ایک اور اچیومنٹ ہے جو ورکنگ بیورو کی محنت، اور بالخصوص جو ہے ہمارے جو نائب صدر برائے تنظیمی امور ہے نوید افتخار صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی، بلال احمد صاحب اور علی محبوب صاحب اور ابرار احوان صاحب، ان کی محنت، ان کی ایفرٹس، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی محنت سے ہم یہاں تک پہنچے۔ اسی طریقے سے تیسری اچیومنٹ ہے جس کو شعبہ پریس نے یہ ہے کہ پبلش کروایا، ہمارا یہ تنظیمی اور سماجی رویے، یہ بھی ایک نئی اچیومنٹ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر وہ کریکٹر ہے جو یونائٹڈ پاکستان پیدا کرنا چاہتی ہے۔ وہ کریکٹر کیا ہے؟ صرف انقلاب کے خالی خلی دعوے کر لینا اور اپنی ذاتی زندگیوں میں پریکٹیکل طور پر زیرو ہونا، یہ انقلابی کی شایان شان نہیں ہے۔ انقلابی وہ ہے جو مجسم انقلابی ہوتا ہے، جس کا کریکٹر انقلابی ہوتا ہے، جیسے عبید اللہ سندھی کا کریکٹر انقلابی تھا۔ اور وہ کریکٹر کیا ہے؟ وہ کریکٹر یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور یہ ہر پارٹی ممبر کو یہ دیا جائے گا، اور صرف دیا نہیں جائے گا، صرف یہ ایک روایتی ایک دستاویز نہیں ہے، بلکہ اس کے تحت تربیتی نظام کے تحت ہم نے افراد کے رویوں کو اسٹیبلش کرنا ہے، ڈھالنا ہے،
تربیت کے پروسیس کے ذریعے. اور یہ رویے کون سے رویے ہیں؟ یہ وہ رویے ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر انسانیت کے اندر ویلیوز پیدا کرنے کی کوشش کی، جو تمام فلسفیوں نے انسانیت میں ویلیوز پیدا کرنے کی کوشش کی، جو تمام انقلابیوں نے انسانوں کے اندر ویلیوز پیدا کرنے کی کوشش کی، اور جو انسانی فطرت کی اتھاہ گہرائیوں سے ایمرج ہونے والی ویلیوز ہیں، جس کو آج کی جدید ترین ریزننگ ایکسیپٹ کرتی ہے، وہ ویلیوز ہیں. ان ویلیوز کے اوپر ہم اپنی پارٹی کے تمام افراد کو لانا چاہتے ہیں، ایک ایک فرد کو لانا چاہتے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ مجھ سے بڑھ کر آپ سب اس لیول پر آئیں، اور آپ سب ایک سے بڑھ کر ایک اس لیول پر اس جماعت میں آئیں کہ پارٹی کے اندر قطار عبید اللہ سندھی کی فالوئنگ کے تحت ان کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے افراد پیدا ہوں، انقلابی پیدا ہوں، اور یہ کہ جماعت قطار لیڈرشپ کے اندر کنورٹ ہو. یہ ہمارا گول ہے. تو میرے قابل احترام دوستو، یہ عظیم الشان اچیومنٹس، یہ ظاہر سی بات ہے جماعت کے ایوولوشن کا نتیجہ، اور بالخصوص 1.5 سال پہلے جو آپ نے مینڈیٹ قائم کیا، اس کے تحت جو ٹیم آئی ہے، اس ٹیم کی ایفرٹس اور اس کے تحت آپ سب کی کلیکٹیو ایفرٹس، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور انشاءاللہ یہ نتیجہ، یہ جو اسٹرگل ہے، یہ کلیکٹیو ویژن کے تحت آگے ہی بڑھے گی، اور انشاءاللہ سوشلسٹ انقلاب کا سورج ہم طلوع کر کے رہیں گے. آج کا دور جو ہے ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا تبدیلیوں کی لپیٹ میں ہے. جنگ یوکرین نے دنیا کا محور تبدیل کر دیا ہے. امریکی سامراج اور اس کے جو بیڑیے گماشتہ یورپ کی طاقتیں تھیں نیٹو کی صورت میں، وہ آج بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. دنیا کے اندر ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ ہو رہا ہے. ان حالات کے اندر امریکہ اور یورپ، جنہوں نے صدیوں تک قوموں کو غلام بنایا ہے، ان کو درست انداز میں صدر پیوٹن نے پچھلے دنوں ایکسپوز کیا ہے کہ دنیا کو انہوں نے صدیوں سے غلام بنایا ہے. امریکہ اور یورپ نے دنیا کی اقوام کو کالونیز میں تبدیل کیا ہے، غلاموں کی تجارت کی، کروڑوں انسانوں کو یہ ہے کہ انہوں نے لقمہ اجل بنایا، اپنے استحصال کی ہوس کے تحت، سرمایہ داری نظام کے مفادات کے تحت قوموں کو تباہ اور برباد کیا. اور ابھی ایک لیٹسٹ رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، کولمبیا یونیورسٹی انہیں کی اپنی ہے، اس سے وہ ریسرچ پیپر شائع ہوا، اور اس ریسرچ پیپر میں یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر، آپ چیک کر سکتے ہیں، کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش امپائر نے ہندوستان پر قبضہ کیا، ہماری اس دھرتی پر قبضہ کیا جو ماضی کے اندر ہندوستان کہلاتی تھی، آج پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ ہے کہ انڈیا کی صورت میں دنیا میں موجود ہے، اس پر جب قبضہ کیا تو 1763 سے لے کر 1938 تک کے اعداد و شمار اس نے اس کا کیلکولیشن کی ہے، اس کا ڈیٹا یہ ہے کہ اس کا انالیسس کیا ہے. اور یہ جو 175 سال کا اس کا قبضہ تھا، ان 175 سالوں میں برٹش امپائر نے، برطانوی استعماریت نے ہمارے خون نچوڑ کر 45 ٹریلین US ڈالر ہماری دھرتی سے لوٹے ہیں. یہ لٹیرے ہیں، یہ ہمارے خون چوسنے والے ہیں. یہ ہوش ربا میرے دوستو، یہ ہے کہ اعداد و شمار ہیں. آپ آج کے دور سے اس دولت کو کمپیریزن کریں. آج برطانیہ جو ہے 5 بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے، بڑی معیشت میں شمار ہوتا ہے. آج کی اس کی مجموعی کل قومی جو پیداوار ہے اس سے 170 گنا زیادہ یہ دولت ہے. آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی دولت لوٹی ہے. یہ ہے ان کی حقیقت. یہ صرف ایک ہندوستان کی یہ داستان ہے. یورپ، افریقہ کو انہوں نے لوٹا، انہوں نے یہ ہے کہ ایشیا کو لوٹا، انہوں نے مڈل ایسٹ کو لوٹا، انہوں نے پوری دنیا کو لوٹا. یہ ان کی تاریخ ہے، بھیانک تاریخ ہے. یہ قوموں کو رفاقت کا دعوت دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے دوست بن جاؤ. دوست بنتے ہیں. آپ دیکھیں یوکرین کے ساتھ کیا کیا ہے. یہاں ضیاء الحق کو دوست بنایا تھا، آپ دیکھیں پاکستان کا کیا بنایا، اور آخرت میں اسے بھی عبرت کا نشان بنایا. جن بھی ہے کہ اس نے جنرلوں کو اور ڈکٹیٹروں کو اپنا دوست بنایا، الٹیمیٹ جا کر ان کو ذبح بھی کیا، اپنے مفادات کی خاطر دوست بنایا، اپنے مفادات کی خاطر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا. یہ ہے اس کی تاریخ. اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ دے رہے ہیں جو تمہیں رفاقتوں کا فریب، دے رہے ہیں جو تمہیں رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ سنو گے تو دہل جاؤ گے. یہ ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے گزشتہ 300 سال تک اس سرمایہ دار دنیا نے دنیا کو تباہ کیا، برباد کیا، جنگوں میں تبدیل کیا. پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، یہ انہی طاقتوں کا دیا ہوا انسانیت کو یہ ہے کہ بکرو یہ ہے کہ جو ہے نا ایک تحفہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا، یہ بھی کلنک کا ٹیکا انہی سامراجی بھیڑیوں کے ماتھے کے اوپر سجا ہوا ہے.
تو یہ ان کی تاریخ ہے آج. اور پھر درست کہا پیوٹن نے کہ کالونیلزم کے دور میں یورپ نے پوری دنیا کو اپنی کالونی بنایا اور آج پورے کا پورا یورپ امریکی سامراج کی کالونی بن چکا ہے. امریکی مفادات کی خاطر جنگ یوکرین کے اندر اپنی تباہی اور بربادی کی قیمت کے اوپر وہ اس کی غلامی کر رہا ہے. اسی لیے امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے کہا تھا کہ جب قوموں کے اندر ان کی طبیعتوں میں غلامی راسخ ہو جائے تو قوموں کو جبراً آزادی دینا پڑتی ہے. آج یورپ کی قوموں کے اندر غلامی راسخ ہو چکی ہے, رچ بس چکی ہے, ان کو جبراً آزادی دینا پڑے گی اور وہ جبراً آزادی ہوگی سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے سے. اور یہ سوشلسٹ انقلاب یقینی بنائے گا روس کا جو یہ یوکرین میں کردار ہے. اس جنگ یوکرین نے ایک اور چیز ایکسپوز کی ہے. یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی ڈسکشن میں کہا سچا سوشلسٹ وہ ہوگا جو سامراج دشمن ہوگا. اور آج کی سامراجی طاقت امریکہ ہے, مسلمہ سامراجی طاقت. اس لیے وہ لوگ پاکستان جیسے ملک میں, یورپ میں, دنیا کے دیگر ملکوں کے اندر, ترقی پذیر ملکوں میں جو سوشلزم کا چوغا اتارے ہوئے ہیں, لیکن جنگ یوکرین کے اندر وہ امریکی سامراج کے مقابلے میں وہ روس کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں. وہ سوشلزم کے نام کے اوپر امریکی سامراج کے ایجنٹ اور گماشتے ہیں. وہ ایکسپوز ہوئے ہیں, وہ بے نقاب ہوئے ہیں, وہ شعوری یا لاشعوری طور پر امریکی سامراجی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں, یا پھر وہ غیر جانبداری کی بات کر رہے ہیں. اس نے کارل مارکس نے کہا تھا کہ یاد رکھیں کہ ایک طبقاتی سماج کے اندر غیر جانبداریت جو ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یا تو آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں, آپ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس معنی میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو ظاہر سی بات ہے اس جنگ سے دور رہنا چاہیے, یہ ظاہر سی بات ہے ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. یوکرین کے اندر روس کی نسل کے لوگ جن کو خود اس نے سوویت یونین کے دور میں یوکرین کے حوالے کیا تھا بھائی چارے کے طور پر, اس کی جب نازی قوت نے جو جرمنی میں امریکہ نے مسلط کی یوکرین میں, اس نے نسل کشی شروع کی. اس کو بچانے کے تمام جتن کرنے کے باوجود جب وہ نسل کشی نہیں رکی تو پھر مجبوراً روس نے جو ہے جب وہ ریڈ لائن عبور کرنے لگے اور وہاں پر نیٹو کو بلا کر روس کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ بنے, تو اس نے پھر وہ آپریشن لانچ کیا جس کے تحت اپنی قومی سلامتی کو اور اپنی آبادی کی نسل کشی کو روکنے کا کام کیا جائے. کون سی جارحیت تو نیٹو کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, یورپ کی طاقتیں کر رہی ہیں جو سب کے سب مل کر سب کے سب اسلحہ دے رہی ہیں, ٹریننگ دے رہی ہیں, اپنے گماشتے بھیج رہی ہیں تاکہ یہ کہ روس جو ہے جو اکیلی طاقت ہے تنہائی سے لڑ رہا ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے. لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں صدر پیوٹن کو, روس کی بہادر افواج کو, روسی قوم کو, عظیم اکتوبر 1917 کے سوشلسٹ انقلاب کی روایات کے امین اس روسی معاشرے اور سماج کے لوگوں کو اور یہ اسٹالن گراڈ کے عظیم مارکے کو سر انجام دینے والی روسی قوم کو ہمیں یقین ہے اور تاریخ یہ ثابت کرے گی اور یہ اس انقلاب کا لازمی نتیجہ ہوگا. اس کی اس سماج کے اندر ایک جو روایات ہیں ان روایات کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ جنگ یوکرین کا جو منطقی نتیجہ نکلے گا امریکی سامراجی بالادستی پاش ہو کر رہے گی اور روس کی قیادت میں نیو ورلڈ آرڈر تشکیل پائے گا. تب پھر اس دور کے اعتبار سے آج میں نے ابھی بات کی کہ ہمارے پاس سب سے اہم ترین وقت وہ ہے کہ ہم نے ان حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. پاکستان 75 سالوں کے بحران جو پیدا شدہ بحران سسٹم کے ان کی کلائمیکس پر ہے. یہاں پر جو جرنیل آئے وہ بھی فیل ہوئے, سیاستدان آئے وہ بھی فیل ہوئے, لولی لنگڑی جمہوریت آئی وہ بھی فیل ہوئی. کیوں کہ جو سسٹم ہے بنیادی طور پر وہ تو کھوٹے سکوں کے اوپر یہ کہ کھڑا ہے اور کھوٹے سکے کبھی بھی بروے کار نہیں آتے. وہ جو سامراجی گماشتے یہاں پر مسلط ہیں, جو اسٹرکچر یہاں پر مسلط ہے کالونیلزم کا, جو یہاں پر یہ ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر جو سرمایدار مسلط ہیں, جو جاگیردار مسلط ہیں اور جو گھسا پٹائی اور نظام یہاں پر قائم ہے اور جو امریکی سامراجی گرپ ہے, اس کی موجودگی کے اندر پاکستان عوام, پاکستان کا معاشرہ, پاکستانی کا سماج کیسے ترقی کر سکتا ہے. دنیا سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, سماجی اور معاشی ترقی میں آگے بڑھ رہی ہے. ہم دنیا کے اندر کیا چیز پیش کر رہے ہیں, ہم یہ کہ بے ہنگم اور بے ہجوم یہ کہ ہم آبادی کو بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم معاشرے کے اندر کیا بڑھا رہے ہیں, جہالت کو بڑھا رہے ہیں, ہم معاشرے کے اندر مذہبی جنوریت کو بڑھا رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ آئی کہ پاکستان کے اندر 285 مذہبی جماعتیں ہیں
اور ان مذہبی جماعتوں میں سے 124 نے اپنا ٹارگٹ جہاد کو بنا رکھا ہے. وہ جہاد جس کو ایجنسیاں سپانسر کرتی ہیں, جس کو CIA سپانسر کرتی ہے, اور اس مقدس نام کو سامراجی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور باقی اس میں سے 28 جماعتیں سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں. جس معاشرے میں یہ چیزیں پروموٹ کریں گی وہاں ریزن کیسے ہوگی, عقل کیسے ہوگا, شعور کیسے آئے گا, قومی ترقی کیسے ہوگی, وہاں تو پھر یہ کہ جنونی ہی پیدا ہوں گے. تو پورے کا پورا معاشرہ ڈیزاسٹر کا شکار ہو رہا ہے. جو یہاں پر تبدیلی کے نام پر لوگ لائے گئے تھے ان کا بھی اصل چہرہ قوم کے سامنے آ رہا ہے کہ ریاست مدینہ کے نام کے اوپر, امر بالمعروف کے نام کے اوپر, صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ لینے کے اوپر وہ بندوقی خرید و فروخت کے اندر 5 بندوق کی بولیاں لگا رہے ہیں, 10 کی بولیاں لگا رہے ہیں. سب کے چہرے ایکسپوز ہو رہے ہیں, قوم کے سامنے سب بے نقاب ہو رہے ہیں. قوم کے اندر ایک عظیم ویکیوم پیدا ہو رہا ہے. آج یہ وہ تاریخی موقع ہے جس کے لیے میں نے ابھی کہا کہ لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے جفا پائی. ہم نے ماضی میں بھی, ہماری قوم نے, ہمارے معاشرے نے, ہمارے سماج نے یہ ہے کہ خطائیں کی ہیں, غلطیاں کی ہیں. اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان کی سروائیول کا, پاکستان کی ترقی کا, پاکستان کی خوشحالی کا, پاکستان کے آگے بڑھنے کا, دنیا میں باوقار انداز میں چلنے کا واحد راستہ اب یہ رہ گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر صدیوں سے مسلط اس گلے سڑے, فرسودہ, تعفن زدہ, تار بدبودار اس سماجی ڈھانچے کو شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوچنے سے انقلاب کے ذریعے ہمیشہ کے لیے بدل دیا. اس لیے آج ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم نے جدوجہد انقلاب کو ہم نے ایکسیلریٹ کرنا ہے, تیز تر کرنا ہے. آج پاکستان میں امید کی اگر کوئی کرن ہے تو یونائٹڈ پاکستان ہو سکتی ہے. یہ اس کا تربیت یافتہ اجتماع ہو سکتا ہے, یہ جماعت ہو سکتی ہے, اور اس چیز کو یقینی اگر کوئی بنا سکتا ہے ہم اور آپ بنا سکتے ہیں. آج اس اجتماع کی وساطت سے میں یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں, ولی اللہ تحریک کی پوری تاریخ میں, کوالٹی کے لحاظ سے, تربیت کے لحاظ سے, کیپبلٹی کے لحاظ سے, اسٹرینتھ کے لحاظ سے, اور اسی طریقے سے کمٹمنٹ کے لحاظ سے یہ جو جماعت آج جس سٹیج پر کھڑی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سٹیج پر نہیں آئی ہے. یہ سب سے بڑا کلائمیکس ہے ہماری ولی اللہ تحریک کی جدوجہد میں. اور اس سٹیج کے اوپر اب کسی قیمت پر بھی ہم انقلاب سے پیچھے کمپرومائز نہیں کریں گے. اس سرمایہ کے خلاف, سامراجیت کے خلاف آئیں, یہ عہد کریں, اور اس اعتبار سے ہم بتائیں ان سرمایہ داروں کو, ان جاگیرداروں کو, ان وڈیروں کو, ان کرپٹ اشرافیہ کو, اس کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے, اب آپ کا یہ تسلط کا دور ختم ہو گیا ہے, آپ نے اس قوم کا جو خون چوسا ہے اس کا دور ختم ہو گیا ہے. سامراجیت کو اور سامراجی گماشتوں کو کہ جنہوں نے دنیا کا خون چوسا ہے ان کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے, اور اس تبدیلی کے اندر فیصلہ کن کردار, کلیدی کردار پاکستان کی سرزمین پر یونائٹڈ پاکستان کے یہ اولو العزم نوجوان شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوچتے سے انقلاب برپا کر کے ادا کریں گے لازمی طور پر. اس لیے آج کے اس تربیتی سیمینار کا جو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہم سب اپنی اپنی تنظیموں میں جب جائیں تو جو ہم نے پڑھا فکر و عمل کا تلازم, اس کے تحت ہم نے جو آج یہاں پر آئیڈیالوجی کے لحاظ سے ہم نے یہ کہ برین سٹارمنگ کی ہے, ہم نے نئے لیول کو اچیو کیا ہے, نئے پہلو اجاگر ہوئے ہیں. سیمینار کو ایک نئے انداز میں ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, اس میں سب دوستوں نے پارٹیسپیشن کیا ہے. اس جو فکر کی جو ترقی ہے اس کو ہم عمل کے اندر ڈھالیں. یاد رکھیں کہ فکر جب تک عمل میں نہیں ڈھلے گا تو کبھی بھی ہماری فکر کے اندر بھی مزید گرو نہیں ہوگی, ترقی نہیں ہوگی. فکر کی ترقی کے لیے عمل کے ساتھ اس کا مسلسل بروے کار آنا یہ فینومینا ہے, یہ پروسیس ہے فکری ترقی کا کہ مسلسل فکر اور عمل یہ ایک پروسیس کے تحت, بیکمنگ کے پروسیس کے تحت, یہ ایک فینومینا کے تحت مسلسل یہ بروے کار آئیں. بروے کار آنے سے ہی ہماری فکری ترقی ہوگی, شعوری ترقی ہوگی, ذہنی ترقی ہوگی. اور اسی طریقے سے آخر میں کچھ گزارشات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں سے جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اس کا تقاضا یہ ہے, جو ایکسیلنس کا ہم نے پورا کیا ہے سلیبس, کہ ہم یہ ہے کہ فوکسڈ ہو کر آگے کام کریں, ہم یہ کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھیں, اور یونائٹڈ پاکستان کو, پاکستان کے جو ایک
ہسٹوریکل ٹائم اینڈ اسپیس کے اعتبار سے جو فینومینا کے لیول سے پاکستانی سماج جس سٹیج پر ہے اس اعتبار سے ہم اس آئیڈیالوجی کو پاکستان کے معاشرے کے نوجوانوں کے ذہنوں میں راسخ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو امام انقلاب عبداللہ سندھی نے روح عصر کے تقاضوں کے مطابق دعوت حنیفیت کو آج کے لیے تجدید سے ہم کنار کیا ہے اس کو ہم اڈاپٹ کریں، اور اس میں جو 5 نظریات ہیں، سوشلزم، سیکولرزم، جمہوریت، قومی جمہوریت، اور یہ ہے کہ جو ہے نا یہ 5 نظریات، ٹھیک ہے، نیشنلزم، یہ 5 نظریات جو ہیں اس کے اوپر دوستوں کو ذہنوں کو راسخ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں جو ہمیں فنگر ٹپس پر آنی چاہیے، اور اس پر ہم نے جماعت کی تربیت سازی کو آگے بڑھانا ہے۔ باقی سب چیزیں اس کے معاونت کے لیے ہیں کہ اس میں پاکستان اور اس دھرتی کے ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں یہ نظریات کیسے اڈاپٹ ہوں گے، اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ، کہ شاہ ولی اللہ ہمارے فلسفی اور مفکر ہیں، اکارڈنگ ٹو امام انقلاب عبید اللہ سندھی وہ ہمارے امام انقلاب ہیں۔ اور یہ جو 5 نظریات ہیں، ان نظریات کی بنیاد پر جو اخلاق اربع انسانی فطرت سے ایمرج ہونے والی بنیادی ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز اس کے اندر بطور روح کے کار فرما ہوں گی سماج کے اندر۔ یہ ہم نے فنگر ٹپس کے طور پر ان سب چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے آج کے جدید ترین جو سائنسی تحقیقات ہیں، جو ایوولوشن تھیوری ہے، جو یہ کہ ڈائلیکٹیکل میتھڈ ہے، جس کا ہسٹوریکل یہ کہ امپلیمنٹیشن جس کی ہے، جس کو ہسٹوریکل مٹیریلزم کہا جاتا ہے، جس کا سماج کے اندر امپلیمنٹیشن جب کرتے ہیں معیشت میں تو یہ کہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم اس کو کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم یہ کہ ریشنل بنیادوں پر، منطقی بنیادوں پر ہم سمجھیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں مٹیریلائز ہوتی ہیں یونائٹڈ پاکستان کے دستور میں۔ تو اس دستور کی حکمرانی پر ہم سب لوگ بلیو رکھیں، ہم سب دوست یقین رکھیں، اور اس کو یقینی بنائیں، اسٹرینتھن کریں، اور اپنے جو رویے جو ہیں سب کے سب دوست میں گزارش کروں گا کہ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ہم تلقین کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ فرد کی ایک آنکھ ہے، جماعت کی لاکھوں آنکھیں ہوتی ہیں، ہزاروں آنکھیں ہوتی ہیں، کوئی چیز کبھی چھپ نہیں سکتی۔ ہم دوستوں کو حق الامکان بچائیں گے، آخری حد تک بچائیں گے، اور میں جب تک صدر ہوں میں اپنے آپ سب دوستوں کو گواہ کہتا ہوں کہ میں وہ آخری بندہ ہوں گا جو کسی بندے کو پارٹی سے نکالنے کی بات کرے گا۔ آپ سب کے بعد کبھی بھی میں پہلے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یہ آخری بندہ میں ہوں گا، میں آپ کے سامنے یہ بات کروں، ٹھیک ہے۔ لیکن جماعت کو ہم نے امراض سے بچانا ہے، ہم نے اپنے رویوں کو بلند تر لیول پر لے کر جانا ہے۔ جو نظریات ہم کلیم کر رہے ہیں ان نظریات کے مطابق ہم نے جماعت کے رویے اسٹیبلش کرنے ہیں، ہم نے انسان دوستی کا رویہ اختیار کرنا ہے، ہم نے یہ ہے کہ وحدت انسانیت کا رویہ اختیار کرنا ہے، ہم نے انسانوں کے دکھ اور درد اس میں شریک ہونا ہے، اس کو اپنا دکھ اور درد سمجھنا ہے، ہم نے ظلم سے نفرت کرنی ہے، ہم نے دوسرے انسانوں سے خیرخواہی کا جذبہ رکھنا ہے، پارٹی کے اندر دوستوں کو برداشت کرنا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے جماعت کے اندر تحکم، اور یہ ہے کہ جماعت کے اندر یہ ہے کہ خود سری، اور جماعت کے اندر یہ ہے کہ جو ہے بد اخلاقی کے رویوں کو مسترد کرنا ہے، ریجیکٹ کرنا ہے، جاں پرستی کے رویوں کو ریجیکٹ کرنا ہے، دولت پرستی کے رویوں کو ریجیکٹ کرنا ہے، پروٹوکول کے رویوں کو ریجیکٹ کرنا ہے، اور یہ کہ خود کو نمود و نمائش کے لیے پیش کرنے کے رویوں کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ ہم نے عاجزی اور انکساری کو، کمٹمنٹ کو، دوستی کو، اور یہ کہ اخلاقیات کو، اور یہ کہ دوستوں کے سامنے یہ کہ جو ہے نا ایک نرم مزاجی کو، اور ان تمام اعلیٰ رویوں کو جو تمام انبیاء نے پیش کیے، جو تمام عقل مند جن لوگوں کو پیش کرتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کرنا ہے۔ ہم نے خود بھی اختیار کرنا ہے، دوستوں کو بھی اس پر لانا ہے، اور کہیں کمی بیشی ہے ہم سب نے مل کر اس کمی بیشی کو دور کرنا ہے۔ تو یہ آئیڈیل چیزیں ہیں جن کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو اپنی قوم کے نوجوانوں تک پہنچائیں، اور وہ جدوجہد انقلاب جو امام شاہ ولی اللہ نے شروع کی تھی، اور جس کو آج ہم اس ایکسلنس ایوارڈ کے تحت ایک نئی بلندیوں تک لے گئے ہیں، جو ہم نے دوستوں نے جو اچیومنٹ کی ہے ایکسلنس کلاس پڑھ کے، تو اب اس بات کا لازمی طور پر تقاضا یہی بنتا ہے کہ گزشتہ 300 سال سے ولی اللہ تحریک کی جو تاریخی جدوجہد جاری و ساری ہے، اس تاریخی جدوجہد کو جو 300 سال سے جاری ہے، مختلف نشیب و فراز سے گزری ہے، اب اس جدوجہد کو ہم سب مل کر منطقی انجام تک پہنچائیں، اور وہ منطقی انجام کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ منطقی انجام ہوگا آپ کی جدوجہد سے، میری جدوجہد سے، ہماری کمٹمنٹ سے، ہماری کردار سے، اور اس جماعت کے کردار سے۔ پاکستان کی سرزمین پر جو 75 سالوں سے یہ گلا سڑ سرمایہ داری نظام ہے، یہ گلا
سارا جاگیرداری نظام ہے، یہ کرپٹ اشرافیہ ہے، یہ عوام دشمن طبقات ہیں، ہمارے وسائل پر قابض ہے، ہمارے حق کے حکمرانی پر قابض ہے، ہمارے عوام کی گردنوں پر قابض ہے، ہماری روح پر قابض ہے، ہماری سرزمین پر قابض ہے. ہم اس کو شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور فکر پر انقلاب کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا کردار اس شعر کے مصداق ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اس کے مطابق ہم نے اپنا کردار بنانا ہے کہ طوفان سے الجھ، شعلوں سے لپٹ، مقصد کے طلب میں موت سے لڑ. طوفان سے الجھ، شعلوں سے لپٹ، مقصد کی طلب میں موت سے لڑ. حالات کو اپنے ڈھب میں لا، کردار نبھا، تاخیر نہ کر.